امت محمدیہ کے اندر قربانی کا تصور، قربانی کرنے کا طریقہ کار اور قربانی کے گوشت کی تقسیم کا جو طریقہ کار ہے، اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ بھی حق تعالی شانہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ کیونکہ پچھلی امتوں کے اندر جانوروں کو قربان کرنے کے بعد اس طریقے سے اس کے گوشت کو کھایا نہیں جاتا تھا، اور گوشت کی تقسیم کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا تھا، بلکہ جانور کے گلے پر چھری پھیرنے کے بعد اس کو ایک بلند مقام پر جو علاقے میں موجود ہوتی تھی رکھ دیا جاتا تھا۔ آسمان سے ایک آگ آتی تھی جس کے جانور کو وہ جلا دیتی تھی، سمجھا یہ جاتا تھا کہ اس کی قربانی کو حق تعالی شانہ نے قبول فرما لیا۔ اب آپ غور و فکر کریں، حق تعالی شانہ نے ہمیں کتنا بڑا یہ انعام عطا فرما دیا اور فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک تمہارا گوشت نہیں پہنچتا جانوروں کا، ولا دماؤها، ان کے خون نہیں پہنچتے، ولکن ینالہ التقوی منکم، میں تو قربانی کرنے والے کی نیت دیکھتا ہوں۔ یعنی نیت کا خالص ہونا ضروری ہے کہ میں اس جانور کو جو قربان کر رہا ہوں وہ حق تعالی شانہ کی رضا کے حصول کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس قربانی کے جانور کو بھی حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ خود سے اس کے گلے پر چھری پھیرو اور پھر اس کے بعد اس کی کھال اتار کر اس گوشت کو مکمل طور پر تم محفوظ کر سکتے ہو۔ تمہاری مرضی اس کے 3 حصے کر لو، تمہاری مرضی اس کے ٹوٹل حصے کو محفوظ کر لو، لیکن اللہ رب العزت نے ہر اس فرد کو جس کی قربانی قبول نہیں کرنی تھی اس کو بھی حق تعالی شانہ نے، اگر آپ غور و فکر کریں تو شرمندگی سے بچا لیا ہے۔ اور یہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہے، اس لیے ہمیں اپنے محسن اعظم کا ہمیشہ شکر گزار بن کر رہنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔